اسرائیل کا کیپٹل یروشلم اس وقت تاریخ کی بدترین آگ کی لپیٹ میں ہے اور اس سے زیادہ خوفناک آگ ان لوگوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ A national emergency has been called in Israel as strong winds and high temperatures have fueled wildfires outside of Jerusalem. יש וידאו, תעוף, תראה מה זה, על הכביש. אם אתה לא טס מהר אני הולכת אותך. אנחנו בתוך האש. לא. جس نے خشک میدانی اور پہاڑی علاقوں پر موجود جھاڑیوں کی وجہ سے آگ کو پھیلا کر اتنی تباہی مچائی کہ اسرائیل کو دنیا کے باقی ملکوں سے مدد کی بھیک مانگنا پڑی کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ 30 اپریل 2025 کو یہ آگ دراصل شروع کیسے ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی اور یہ کس جگہ پر لگی اور اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں، اور کیا یہ واقعی غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم و ستم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا یا پھر قدرت کا انصاف ہے؟ یہ اللہ کی وارننگ اور اس کا انصاف ہے جیسا کہ حماس کی طرف سے کہا گیا ہے، اور مسلمان اسے سوشل میڈیا پر اللہ کا عذاب کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے امریکی ریاست فلوریڈا کے اندر لاس اینجلس شہر اور اس کے آس پاس موجود جنگلات کے اندر شدید گرمی، سوکھی گھاس، خشک ہواؤں یعنی بیسیکلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دیتی ہے، اور شاید کسی شخص کی طرف سے چھوٹی سی چنگاری لگانے کے بعد یہ آگ کے اندر بدل کر اتنی تباہی پھیلاتی ہے کہ لاس اینجلس کیلیفورنیا شہر کا آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس آگ کی شروعات بھی دراصل کچھ ایسے ہی ہوئی ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے شہر اور موٹر ویز تک پہنچ چکی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہزاروں ایکڑ رقبے کو تباہ کر دیا، لہٰذا مجبور ہو کر یہاں پر موجود رہنے والے ہزاروں لوگوں کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ آپ کو یہ کچھ سنا نہیں لگ رہا؟ اپریل 2025 کو صبح کے وقت یروشلم کے 30 مغربی مضافاتی یا پھر ایسے علاقے جو کہ نہ تو پوری طرح دیہات ہوتے ہیں اور نہ پوری طرح سے شہر، خاص طور پر ان کی ایک زرعی کوآپریٹو سوسائٹی جس کا نام ہے مزیلات زیون، اور اس کے علاوہ پہاڑ کی اونچائی کا ایریا جس کو کہتے ہیں زیون آف لیٹرن، ان علاقوں کے درمیان یہ آگ بہت زیادہ شدت سے لگی ہے، اور یہ علاقہ یروشلم شہر سے تقریباً 10 سے 19 میل ایسٹ کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر گھنے جنگلات، خشک جھاڑیاں اور پائن کے درخت موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے درخت آگ کے پھیلاؤ کے لیے بالکل پیٹرول کا کام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ آگ تیزی سے پھیل گئی۔ لہٰذا جب آگ پھیلی تو صرف چند ہی گھنٹوں کے اندر یہ یروشلم سے تل ابیب شہر اور اس کے بعد ہائی وے روٹ 1 تک پہنچ گئی، جس کے بعد ہائی وے 1 کو اور اس کے بعد ہائی وے 3 کو بھی عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ تقریباً 45 لوگ زخمی ہوئے، جن کے اندر فائر فائٹرز اور عام شہری بھی شامل ہیں۔ کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی زمینیں جن کے اندر خاص طور پر زیتون کے باغ اور انگور کے کھیت شامل ہیں، سب تباہ ہو گئے ہیں، اور دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ تھی انتہائی خشک اور تیز ہوائیں، کیونکہ اس کو اتفاق کہیں یا پھر قدرتی آفت کے اس دن یعنی 30 اپریل کو یہاں پر ہواؤں کی رفتار 56 سے 62 میل یعنی 90 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی تھی، اور اگر ہوا کی اتنی زیادہ سپیڈ نہ ہوتی تو شاید اس علاقے کے اندر اتنی زیادہ تباہی بھی نہ ہوتی، اور سونے پر سہاگا کے خشک موسم، کم موئسچر یعنی نمی کی کمی اور زیادہ ٹیمپریچر نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اس آگ کے شروع ہوتے ہی اسرائیل کی فائر اینڈ ریسکیو سروس نے 150 سے زیادہ فائر فائٹنگ ٹیمیں تعینات کی، اور اسرائیلی فورس نے C-130 ہرکولس طیاروں کے ذریعے آگ بجھانے والے مواد یعنی فائر ریڈینٹ پھینکا۔ اسرائیلی فوجی IDF نے بھی سرچ اینڈ ریسکیو بریگیڈ اور دیگر یونٹس کو تعینات کیا، لیکن تیز ہواؤں نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آگ کسی شخص کی طرف سے جان بوجھ کر لگائی گئی، اور اسی شک کی بنیاد پر 18 لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے، جن میں سے ایک کو ان کے مطابق باقاعدہ طور پر آگ لگاتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس آگ کے پیچھے بھی دراصل حماس ہے، کیونکہ حماس کا ایک فلسطینی چینل جس کا نام شہاب ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اسرائیل کے خشک علاقوں اور بستیوں میں جا کر آگ لگائیں، اور دوسرا کہ ایک ساتھ 10 جگہوں پر آگ لگانا بہت مشکوک سی بات ہے، اور اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اس آگ کو دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے غزہ پر مزید فوجی کارروائی کی تجویز بھی پیش کی ہے، لیکن اس سیریس الزام کے بعد نیتن یاہو نے کوئی ٹھوس ثبوت میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیے، اور بھئی سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر فلسطینیوں کی نفرت کو مزید بڑھا سکے۔ ظاہر ہے کہ جن کی عادتیں آپس کے اندر ملتی ہوں، دوستیاں بھی وہیں پر ہوتی ہیں۔ فلسطینی گروپس نے ان الزامات کو سیاسی پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ یروشلم اور غزہ کے درمیان 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جہاں پر چپے چپے پر سیکیورٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ لاجیکلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر کیسے پہنچ کر آگ لگا سکتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس کو قدرت کا انصاف کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف فائر اینڈ ریسکیو سروس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق آگ کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ ہائیکرز کی غفلت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میسلات زیون کے علاقے کے اندر جہاں پر یہ آگ شروع ہوئی ہے عام دنوں سے زیادہ ہائیکر موجود تھے، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی کیمپ فائر یا پھر سگریٹ کا ٹکڑا آگ کی وجہ بنا ہو۔
اور دوسری بات کہ یہ آگ یہاں پر کوئی پہلی دفعہ نہیں لگی، بلکہ 2016 اور 2021 کے اندر بھی اسرائیل فلسطین تنازع کے دوران حماس اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے علاقے کے اندر آگ لگانے کے الزامات لگائے، اور پھر اس کے بعد مئی 2024 کے آخر کے اندر یروشلم کے مضافاتی جنگلات کے اندر ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی جو کہ یہودا اور سامریہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل گئی، اور اس ٹائم کے اندر اسرائیلی حکام کے مطابق اس آگ کی لپیٹ کے اندر آنے والے علاقوں میں 40 سے زیادہ دیہات اور کالونیاں شامل تھی، جبکہ ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اب اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ تمام حالات گلوبل وارمنگ کے اثرات کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ ایکسپرٹس کے مطابق اسی وجہ سے اس پورے خطے کے اندر یعنی ایشیا، مڈل ایسٹ اور افریقہ میں سب سے زیادہ اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس آگ سے پہلے 2024 کے اندر بھی اسرائیل کا ٹیمپریچر پچھلے 70 سال کی بلند ترین سطح پر تھا، اور آج کی ڈیٹ تک اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس آگ کو تقریباً 70% تک کنٹرول کر لیا ہے، لیکن 16,000 ایکڑ سے زیادہ جنگلاتی زمین تباہ ہو چکی ہے، اور اسی کے چلتے اسرائیل نے بین الاقوامی مدد کی درخواست بھی کی، جس پر اٹلی، کروشیا، اسپین، فرانس، یوکرین، رومانیہ، نارتھ میسیڈونیا اور سائپرس نے اپنے فائر فائٹنگ طیارے بھیج کر ان کی مدد بھی کی، جبکہ مسلم ملکوں کے اندر ترکی اور مصر نے اپنے فائر فائٹنگ ہوائی جہاز بھیج کر اسرائیل کی مدد کی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس بھیانک آگ کو غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کے بعد اللہ کا عذاب بتا رہے ہیں، حالانکہ فیکٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ہی عذاب اسی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کچھ دن پہلے ان پر بھی آ چکا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت 40 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پکڑ میں لیا۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مصیبتیں دراصل انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص واقعے کو کسی گروہ سے جوڑ دینے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صرف نبیوں کے پاس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ واقعہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا پھر بس ایک قدرتی عمل۔ اور ویسے بھی بہت سارے علماء کرام جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق قدرتی آفت کو عذاب الہی کہنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی علم کی حدود سے باہر کا علم ہے، اور دوسری بات کہ یہ واقعی اگر قدرتی عمل تھا تو آپ اس کو اللہ کا عذاب کہہ کر دراصل اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کی عادت ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کا بدلہ دشمن پر پتھروں کی بارش اور ابابیلوں کے حملے کی صورت دیکھنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، صرف دعاؤں سے اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے تو فوراً اس کو اللہ کا عذاب کہہ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے دشمن سے اس کا بدلہ لے لیا، حالانکہ اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر کوئی بھی شخص اگر اسباب کو اختیار کرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا پھر مسلمان، تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر آپ اسباب کو چھوڑ کر صرف دعائیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، تو آپ کا حال وہی ہوگا جو کہ آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے، پر پھر بھی ہم لوگوں کو عقل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔